کلمہ پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے گھر سے باہر آئے، مکے کے مشرکوں نے دیکھا، اوہ ہم تو ان کے والدین کو روتے تھے، اوہ یہ بچے بھی کلمہ پڑھنے آ گئے ہیں۔ جناب عمار سے ابو جہل کہنے لگا، اوہ ہم نے تیرے باپ کو بھی روکا ہے، تیری ماں کو بھی روکا ہے، تو نے یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جناب عمار کہنے لگے، اوہ ابو جہل، اب جو اس کلمے نے ہمارے دل میں اثر کیا ہے اس کی لذت اتنی ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اور جتنا تم روکتے ہو ہمارا جی چاہتا ہے ہم اور دور سے پڑھ لیں۔ کہا عمار دیکھ لے، تیرے والد کو کتنا ستایا گیا، تیری ماں کو کتنا ستایا گیا، اب تو بھی اس راہ پہ چل نکلا ہے۔ کہا تم جتنا جتنا ستاتے جاؤ گے ہم پڑھتے جائیں گے حق لا الہ جب پڑھنا شروع کیا، اب پھر انہیں تکلیفیں دینا شروع ہو گئے، کبھی انہیں تپتی ریت پہ لٹا دیتے ہیں، کبھی انہیں گرم انگاروں پہ لٹا دیتے ہیں، سرکار نکلتے انہیں جب آگ کا عذاب دیا جا رہا ہوتا، پہلے تو میرے نبی فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر و یاسر کے گھر صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا۔ توجہ فرمائیے، پھر جناب حضرت یاسر و حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو کہا گیا اور تمہارے بچے بھی کلمہ پڑھنے لگ گئے ہیں، یہ تمہارے خاندان میں آہستہ آہستہ اثر ہوتا جا رہا ہے، چھوڑ دو کلمہ وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اب جان تو جا سکتی ہے پر کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کلمہ نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے آپ کو نیزہ مارا، آپ کو شہید کیا، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ یہ حضرت سیدہ سمیہ، لیکن دردناک بات یہ انہیں شہید کر کے صاحب تفسیر مدری نے بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، باقی سیرت کی کتابوں میں ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، دوسری دوسرے کے ساتھ باندھی گئی اور باندھ کر کے انہیں مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، جناب حضرت یاسر سے کہا گیا یاسر تیرا بھی یہی حال ہوگا، چھوڑ دے کلمہ۔ آپ نے فرمایا نہ، ہم کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر جناب حضرت یاسر کو بھی انہی تکلیفوں سے شہید کر دیا گیا۔ مردوں میں یہ پہلے شہید ہیں، عورتوں میں وہ پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے سرزمین مکہ کو اپنے خون سے رنگین کیا۔ اب باری آ گئی حضرت عمار ابن یاسر کی، انہیں طرح طرح ستایا جانے لگا۔ ایک دن جناب عمار سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، یہ کافر مجھے آگ کا عذاب دیتے ہیں، سخت عذاب دیتے ہیں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا تھا، اسی طرح میرے عمار پہ آگ کو گلزار فرما دے۔ اس کے بعد جناب حضرت عمار فرماتے ہیں جتنی مرضی آگ ہوتی پر نبی کی دعا کا اثر یہ تھا مجھے آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان کی شان کیا؟ اس سے پہلے جب آپ کو عذاب دیا جا رہا ہے
کافر مجبور کر رہے ہیں، اے عمار اگر کلمہ چھوڑے گا ہم تجھے چھوڑیں گے، وگرنہ ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ جناب عمار ابن یاسر نے جب دیکھا کہ یہ مجھے مارنے لگے ہیں، ایک دن ذرا آپ نے جو کلمہ انہوں نے کہا تھا اپنی زبان سے وہ کہہ دیا۔ ادھر جب ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آگے سرکار تشریف فرمائے، عرض کیا یا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالکہ یہ عمار کافر ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کس طرح کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے وہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کلا ان عمارا ملی ایمانا، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عمار ایمان سے لبریز ہے۔ کر کے بولو عمار ایمان سے لبریز ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے جو الفاظ فرمائے عمار سر سے لے کر کے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عمار کی رگ رگ میں، اس کی ہڈیوں میں اور اس کے خون میں ایمان بچ بس چکا ہے۔ اس کی گردن تو جدا ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایمان اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب عمار تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا نبی اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور جب کافر مجھے ستا رہے تھے، مجھے کلمہ حق کہنے سے روک رہے تھے اور مجھے وہ اپنی کچھ باتیں کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ میری زبان سے وہ کلمے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کیف وجدت قلبک، اے عمار یہ بتا کہ تیرا دل کیا کہتا تھا۔ اس وقت تیرے دل کی کیا حیثیت تھی؟ جناب عمار عرض کرتے ہیں قلبی مطمئن بالایمان، حضور زبان سے تو میں نے کہہ دیا چونکہ بہت مہرا انہوں نے، لیکن میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، میرا دل ان کلموں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ حضور نے فرمایا عمار یاد رکھو اگر تیرا دل ایمان پہ مطمئن ہے، زبان سے تو کلمہ کفر کہہ بھی دے، کچھ تیرے ایمان میں فرق نہیں آتا، بلکہ فرمایا اگر آئندہ بھی ایسا معاملہ ہو جان بچانے کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ قرآن نازل ہو گیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ حافظ افضل صاحب ایک اشارہ کروں گا، چودھری صاحب شاکر صاحب، قرآن کہتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر دل مطمئن ہو، اپنی جان بچانے کے لیے دل ایمان پر مطمئن ہو، اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ بھی دو، ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے، جو سمجھیں گے وہ سمجھیں گے۔ اگر اپنی جان بچانے کے لیے اگر ایمان چھپانا اور بظاہر کفر کرنا یہ بندے کو کافر نہیں بناتا، تو جو مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ایمان چھپائے